السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا سبق کی سیریز میں آج ہم 24 شوال کا سبق پڑھیں گے، جو ہے حجام سے اخلاص کی تعلیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک گزارش کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور مہربانی فرما کر جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور خاص طور پہ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ویڈیو ڈلتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ خیر، سبق شروع کرتے ہیں۔ حجام سے اخلاص کی تعلیم۔ حضرت جنید بغدادی، حجام یعنی نائی، بال کاٹنے والا، یا جس کو باربر کہتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ جب میں مکہ معظمہ میں تھا تو ایک حجام ایک خواجہ کی حجامت بنا رہا تھا۔ خواجہ یعنی بڑے آدمی۔ میں نے حجام سے کہا، اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹ دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ ابھی تک اس خواجہ کی حجامت پوری نہ ہوئی تھی کہ حجام نے اس سے کہا کہ آپ اب اٹھ جائیے، کیونکہ جب اللہ کا نام درمیان میں آ گیا تو میں نے سب کچھ پا لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حجام نے ابھی پوری طرح بال اس کے کاٹے نہیں تھے۔ اس وقت حجام کو خواجہ کی حجامت مکمل کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد جنید کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، یعنی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے ایک معاملہ کیا تھا جو کہ اس کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ پھر مجھ کو بٹھایا، میرے سر کو بوسہ دیا اور میرے بال مونڈ دیے، یعنی کاٹ دیے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر ریزگاری تھی اور مجھ سے کہا اسے اپنی ضرورت پر خرچ کرنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بال بھی اللہ کے خاطر فری میں کاٹے اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیے اور کہا کہ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو نیت کی، اول جو کشائش مجھے نصیب ہوگی، یہ کشائش مطلب جو آسانی یا جو اللہ پاک مجھے پیسے دیں گے بعد میں اس کے ساتھ مروت کروں گا، یعنی بعد میں اس کو کچھ دے کر جاؤں گا۔ ابھی بہت دن نہ گزرے تھے کہ لوگوں نے مجھے بصرہ سے ایک اشرفیوں کی تھیلی بھیجی۔ میں اسے لے کر اسی حجام کے پاس گیا۔ جب میں نے وہ تھیلی اس کو دی تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری نیت یہ تھی کہ جو کشائش اول ہوگی وہ میں تمہیں دوں گا، یعنی جو پیسے مجھے سب سے پہلے آئیں گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا آپ کو خدا سے شرم نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کے لیے میری حجامت بنا دیجئے، اور اب یہ کیا لا رہے ہو؟ کیا یہ اس کا عوض ہے، یعنی اس کا بدلہ ہے؟ بھلا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے کام کرے اور اس کا عوض طلب کرے؟ سبحان اللہ۔ بھائیو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعتاً پڑھی بھی نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک صحابہ کے قصے ہیں، اور ایک اللہ سے محبت یا عاشقان رسول کی محبت، بے اختیار رونا آتا ہے، یا اللہ اس مضمون کو ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنائیے، یا اللہ ہمیں دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں دیکھیں، ایک حجام یعنی بال کاٹنے والا کس قدر نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ یعنی اللہ کا نام آتے ہی اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں جس شخص کی حجامت بنا رہا ہوں وہ ایک بڑا آدمی ہے، اس کو بھی اس کی سیٹ سے اٹھا دیا۔ اور یہاں لکھ رہے ہیں کہ اصولی طور پر تو اس کو بٹھائے رکھنا تھا، کیونکہ پہلے اس کے بال کاٹنے تھے، ایک معاملہ چل رہا تھا اس کے ساتھ، تو وہ پورا کرتا، اس کے بعد یہاں پر بے ادبی نہ ہوتی خدا نہ خواستہ۔ لیکن چونکہ اس کی ایک نیت تھی، اس کا ایک ایمان تھا، اس کا ایک درجہ تھا، اس نے اپنے حساب سے معاملہ کیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا، ان کو بوسہ لیا اور پھر بال کاٹنے کے بعد کچھ پیسے بھی دیے، اور جب بعد میں حضرت نے پیسے دینا چاہے تو وہ بھی نہ لیے۔ دیکھیں، جو کام اللہ کے لیے کریں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ جیسے کل کے سبق میں گزرا کہ والدین کی خدمت، وہ خدمت اگر آپ کر رہے ہیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس پر والدین پر آپ کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ تو خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ والدین سے جتنا آپ احسن طریقے سے سلوک سے پیش آئیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو نفع ہوگا، آپ کی جنت ہموار ہوگی۔ اور جیسے یہاں فرمایا کہ جو کام آپ اللہ کے لیے کریں، جس کے ساتھ حسن سلوک کریں، خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اس کام میں لذت آپ ہی کو آئے گی، اس کام کا بدلہ اللہ رب العزت جب آپ کو دیں گے، اور اپنی نیتوں کو صاف کرنے کے بعد جب آپ لوگ اللہ کی جانب مڑ جائیں گے، اپنی نیتوں کو جب آپ بدل لیں گے اور ہر کام میں اللہ سب سے اول ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو لذت آنے لگے گی، آپ کے ہر کام میں انشاءاللہ آپ کو لذت ملے گی، اور آپ سمجھیں گے کہ واقعتاً اب کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی نیتوں کو درست فرمائے۔
جاتے جاتے پھر ایک گزارش، مہربانی کر کے شیئر زیادہ سے زیادہ کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.